شیطان ہمارا پروکلیمڈ انمی ہے، ڈکلیئرڈ انمی ہے. تو اس ڈکلیئرڈ انمی کا ہمارے اوپر حاوی ہونے کا جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ ہم ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. عبادت کے اندر کوالٹی لانے کا جو نسخہ ہے وہ ذکر ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کا ذکر خراب کرے، تاکہ جیسے ہی ذکر سے انسان غافل ہو وہ انسان کی نماز میں خرابی پیدا کرے. پہلے وہ انسان کو ذکر سے غافل کرتا ہے، اس کے بعد انسان کی صلات کو خراب کرتا ہے. اور یہ نماز کے اوپر اٹیک جو ہے یہ ملٹیپل فولڈ ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ نماز میں ریگولر ہے، ایک عادت بنی ہوئی تھی، بے شک عبادت نہ بھی بنی تھی، عادت کم از کم ایک بنی ہوئی تھی. شیطان کیونکہ وہ ذکر کرنے والا نہیں ہوتا تو شیطان اس کے اندر پہلے تو اس کی نماز کے اندر، نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک نماز میں حاضر ہونا اور ایک ہونا ہے نماز میں حضوری ہونا. کیا مطلب؟ حاضر ہونا دیٹ یو آر دیئر، حضوری ہونا دیٹ یو آر پریزنٹ. مینٹلی آپ نماز میں ہیں. ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم سارا وقت کام پہ ہوتے ہیں یا سارا وقت اسکرین پہ ہوتے ہیں، اور پھر جب نماز میں ہوتے ہیں تو اسکرین ہمارے میں ہوتی ہے یا کام ہمارے میں ہوتا ہے. فزیکلی ہم نماز میں ہوتے ہیں، مینٹلی ہم کہیں اور ہوتے ہیں. کیوں؟ نماز کی حضوری جو ہے اس کا تعلق نماز سے کم، لیکن اس کا زیادہ تعلق وہ اوقات جو ہم نماز سے باہر گزارتے ہیں اس سے. خشوع کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع کتنی ہے، خشوع اللہ اکبر کہنے کے بعد اس کو حاصل ہوتی ہے جو نماز سے باہر اللہ کی یاد میں رہتا ہو. حصول خشوع کے لیے نماز کے باہر جو وقت گزارا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کیونکہ ذکر نہیں ہوتا تو وہ نماز میں وساوس لے کے آنا شروع کرتا ہے. اب جو نماز سے فائدہ ہونا چاہیے ہے انسان کو، جس چیز کا انسان پر جو نماز کے اثرات ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ملنا، دل میں اللہ کی محبت بڑھنا، ایک سکون کا طاری ہونا، نماز کا آپ کو فحش کاموں سے، برائی سے روکنا، وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. چونکہ نماز اپنی اصل سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اپنے اصل سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے تو اب ہمیں نماز کی جتنی بھی جو تاثیر ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوتی. نہ ہمیں سجدوں کا سرور، نہ ہمیں رکوع میں کوئی ہمارے دل کے اندر تبدیلی آنا، نہ قرآن سنتے ہوئے ہمارے دل کا تبدیل ہونا، نہ آنکھوں میں کوئی ٹھنڈک محسوس ہونا، نہ ہماری ٹینشن کا ریلیف ہونا، کچھ بھی نہیں. یہ باتیں تو کتابی باتیں لگتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ تو ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے تو نہیں ایسا کبھی محسوس کیا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شیطان نے ذکر سے غافل کرنے کے بعد نماز کی جو اصل ہے اس کو بھلا دیا. اب جب یہ نہیں ہو رہا ہوتا اور انسان اس ماحول سے بھی ہٹ جاتا ہے تو جو نماز کی اہمیت ہے وہ کم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب ایک شخص ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ میں آفس جاتا ہوں، آفس جانے کے ساتھ میں اتنا کام کرتا ہوں، مجھے آخر میں تنخواہ ملے گی. تو ایک ڈرائیو ہوتی ہے کہ جی میری سیلری آنی ہے، مجھے اتنا کچھ ملنا ہے، میری سارا کچھ ہے. یا اگر وہ ٹریڈر ہے، خود اپنا بزنس کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہ ایکشنز لوں گا، ریٹرن اینڈ ریوارڈ جو ہے ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس چیز سے مجھے ریٹرن اور ریوارڈ مل رہا ہے میں اس کو کرتا رہوں. یہ انسان کی ہیومن نیچر ہے. اب ہمیں نماز میں ریٹرن اینڈ ریوارڈ مل ہی نہیں رہا تو نماز کی موٹیویشن ظاہری بات ہے وہ ڈرائیو نہیں رہے گی. اب یہ تو ایک حکم ہو جائے گا کہ یار اب یہ بھی ڈیوٹی، ایک اور ڈیوٹی دینی. اب جس بندے کو اپنی جاب میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اس کے لیے مصیبت ہوتا ہے صبح اٹھ کے آفس جانا، زیرو موٹیویشن. اسی طرح نماز کا سلسلہ ہے. جب ہمیں وہ ریٹرن اینڈ ریوارڈ نہیں مل رہا ہوگا نماز سے، کیونکہ ہماری نماز ان سارے فیکٹر سے خالی ہوگی جو کہ نماز کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، تو وہ ریٹرن اینڈ ریوارڈ کہاں ملیں گے؟ وہ نہیں ملیں گے تو پھر ہماری موٹیویشن نماز کی ختم ہوتی جائے گی. تو کیا ہوگا؟ ایونچولی وہ بندہ نماز ڈی پرائیورٹائز ہونا شروع ہو جائے گی. پہلے مسجد جاتا تھا، پھر گھر پڑھنا شروع کرے گا، پہلے سنتیں پڑھتا تھا، پھر صرف فرائض پہ آ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ قضا کرنے پہ آ جائے گا، پھر خلی ولی.